بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے تقریباً 2000 سال پہلے ملک روم کے شہر اکسوس میں ایک ظالم بادشاہ دقیانوس کی حکومت تھی۔ جو شخص کتوں کی پوجا نہ کرتا اسے قتل کروا دیتا تھا۔ ایک دن ایمان والوں کے قتل کا منظر دیکھنے کے لیے چند نوجوان آئے۔ اللہ عز و جل نے ان کی آنکھوں سے پردہ ہٹا دیے تو انہوں نے دیکھا کہ جس مومن کو بھی قتل کیا جاتا فرشتے آسمان سے اترتے اور اس کی روح کو اپنے ساتھ لے جاتے۔ یہ ایمان افروز منظر دیکھ کر وہ سب نوجوان ایمان لے آئے۔ بادشاہ کو سفر پر جاتے ہوئے اس بات کا علم ہوا تو اس نے 3 دن کی مہلت دی کہ میرے واپس آنے تک ایمان سے پھر جاؤ ورنہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ تیسرے دن یہ شاہد ایمان نوجوان کچھ مال لے کر رات کے وقت شہر سے رخصت ہو گئے۔ رستے میں انہیں اپنے خاندان کی بکریاں چرانے والا ایک چرواہا ملا جسے انہوں نے اپنا ماجرا بیان کیا اور اسے بھی ایمان کی دعوت دی۔ چرواہے نے ایمان قبول کیا اور ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ چرواہے کا رکھوالی کرنے والا کتا بھی ساتھ ہی چل پڑا۔ یہ سب سفر کرتے کرتے صبح کے وقت شہر سے تقریباً 6 میل دور ایک غار میں پہنچے اور کھانا کھا کر سو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں اصحاب کہف یعنی غار والا کہا جاتا ہے۔ بادشاہ دقیانوس کو سفر سے واپسی پر اصحاب کہف کے غار میں پناہ لینے کا پتہ چلا تو اس نے غار کے منہ پر دیوار بنوا دی تاکہ وہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے یہی انتقال کر جائیں اور یہی غار ان کی قبر بن جائے۔ جس حکومتی ملازم کو یہ کام دیا گیا اس نے اصحاب کہف کے نام، تعداد اور ان کا پورا واقعہ عمدہ قسم کے شیشہ، ایک سیاہی مائل نیلے رنگ کی دھات جس سے بندوق کی گولیاں اور چھرے وغیرہ بنائے جاتے ہیں، فیروز لغات سے بنی تختی پر لکھوا دیا اور اسے تانبے کے ایک صندوق میں بند کر کے دیوار کی بنیادوں میں رکھوا دیا۔ اصحاب کہف 309 سال تک مکمل سوئے رہے۔ اس دوران کسی بھی آواز کے سبب ایک لمحے کے لیے بھی بیدار نہ ہوئے۔ اس عرصہ میں کئی بادشاہ آئے اور گئے یہاں تک کہ ایک نیک دل بادشاہ بیدوس کی حکومت آ گئی۔ اس کے زمانے میں کئی فتنے اٹھے جن میں سے ایک یہ بھی تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور قیامت آنے کا کچھ لوگ انکار کرنے لگے تھے۔ بیدوس نے یہ حالت دیکھ کر بارگاہ الہی میں فریاد کی، یا اللہ کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما جس سے لوگوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور قیامت آنے کا یقین ہو۔ چنانچہ اللہ پاک نے بادشاہ کی دعا قبول فرمائی اور ایک چرواہے نے اپنی بکریوں کو آرام کے لیے اس غار کو چنا اور لوگوں کے ساتھ مل کر غار کے منہ پر بنی دیوار کو گرا دیا۔ دیوار گرتے ہی لوگوں پر ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ سب وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ دیوار گرنے کے بعد اصحاب کہف بیدار ہو گئے۔ حالت ایسی تھی جیسے ایک رات سوئے ہوں، چہرے تر و تازہ، کپڑے بالکل صاف ستھرے۔ نیز ان کا کتا غار کے کنارے کلائیاں پھیلائے لیٹا تھا۔ اصحاب کہف صبح کے وقت سوئے تھے اور جب اٹھے تو سورج ڈوبنے میں کچھ وقت باقی تھا۔ انہوں نے نماز ادا کی اور اپنے ساتھی کو کھانا لانے کے لیے بھیجا۔ ان کا ساتھی ایک دور والے کی دکان پر گیا اور کھانا خریدنے کے لیے دقیانوسی دور کا سکہ دیا۔ صدیوں پرانا سکہ دیکھ کر بازار والے سمجھے کہ ان کے ہاتھ کوئی پرانا خزانہ آ گیا ہے اور وہ ان کے ساتھی کو حاکم کے پاس لے گئے۔ اس نے پوچھا خزانہ کہاں ہے؟ اس کا ساتھی بولا یہ خزانہ نہیں، ہمارا اپنا پیسہ ہے۔ حاکم کہنے لگا یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ سکہ 300 سال پرانا ہے، ہم نے تو کبھی یہ سکہ نہیں دیکھا۔ ان کا ساتھی بولا دقیانوسی بادشاہ کا کیا حال ہے؟ حاکم بولا آج کل اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں ہے، سینکڑوں سال پہلے اس نام کا ایک بادشاہ گزرا ہے۔ ان کا ساتھی بولا کل ہی تو ہم دقیانوس سے اپنی جان بچا کر غار میں چھپے تھے، آئیے میں آپ کو اپنے ساتھیوں سے ملواتا ہوں۔ حاکم اور کئی لوگ غار کی طرف چل پڑے۔ غار میں موجود اصحاب کہف نے جب لوگوں کی آواز سنی تو سمجھے کہ ہمارا ساتھی پکڑا گیا ہے اور دقیانوسی فوج انہیں بھی پکڑنے آ رہی ہے۔ ان کے ساتھی نے غار میں پہنچ کر اپنے ساتھیوں کو سارا ماجرا بتایا۔ حاکم نے غار کے کنارے صندوق دیکھا تو اسے کھلوایا، اندر سے تختی ملی جس پر اصحاب کہف کا حال لکھا ہوا تھا۔ حاکم نے یہ خبر بادشاہ تک پہنچائی، وہ بھی آ گیا۔ اس نے اصحاب کہف کا حال دیکھ کر سجدہ شکر کیا
کہ اللہ پاک نے مرنے کے بعد زندہ ہونے اور قیامت کا یقین دلانے کے لیے نشانی عطا فرمائی۔ اس کے بعد اصحاب کہف غار میں آ کر سو گئے اور ان کی روح قبض کر لی گئی۔ بہدوس نے لکڑی کے صندوق میں ان کے مبارک جسم رکھے۔ غار کے قریب مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا اور لوگوں کے لیے دن مقرر کر دیا کہ ہر سال عید کی طرح وہاں آیا کریں۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔